الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونظیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ربیع الاول کا مقدس، معظم اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں ولادت باسعادت بھی ہے اور وفات طیبہ بھی۔ چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس ماہ مبارک میں حیات طیبہ کا کچھ تذکرہ کیا جائے تاکہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ناظرین، خاص طور سے دو چیز کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ہمیں صورت سے بھی پیار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پیار ہے کہ جس طریقے سے گلاب کا پھول کے اس کا لال رنگ اس کی صورت ہے اور اس کی خوشبو اس کی سیرت ہے، لوگ دونوں سے پیار کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے بھی پیار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پیار ہے کہ آپ کی صورت بھی نرالا، آپ کی سیرت بھی نرالا، آپ کا چلنا بھی نرالا، آپ کا اٹھنا بھی نرالا، آپ کا بیٹھنا بھی نرالا، آپ کا بات کرنا بھی نرالا، آپ کا سونا بھی نرالا، آپ کا جاگنا بھی نرالا اور آپ کا سارا عمل نرالا، آپ کی ساری چیز نرالی، آپ کی پوری زندگی نرالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آمنہ کے گھر میں اور نبی بنے غار حرا میں۔ غار حرا سے باہر آئے، اعلان نبوت فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اے دنیا والو، جیسے میں چلتا ہوں ویسے ہی چلو، جیسے میں اٹھتا ہوں ویسے تم بھی اٹھو، جیسے میں بات کرتا ہوں ویسے تم بات کرو، جیسے میں کھاتا ہوں ویسے تم کھاؤ، جیسے میں سوتا ہوں ویسے تم بھی سو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی تم بھی نماز پڑھو، جیسے میں زکوٰۃ دیتا ہوں ویسے ہی تم بھی زکوٰۃ دو، جیسے میں حج کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی حج کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی ہے۔ اس پورے 63 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی بھی یہ کسی کو نہیں کہا کہ تم میرا جلوس نکالو، میرا برتھ ڈے مناؤ، میرا جنم دن مناؤ، یا کبھی بھی آپ نے اپنا جلوس نہیں نکالا، اپنا جنم دن نہیں منایا۔ پوری 63 سال کی زندگی اس پر بالکل خاموش ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس وقت حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی، صرف اور صرف 2 سال کا فرق تھا۔ چلتے چلتے آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کو ہوئی اور آپ غار حرا سے نبی بن کر کے آئے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی۔ جب آپ غار حرا سے نبی بن کر کے آئے اور مکے کے اندر اعلان نبوت فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں نہیں تھے، مکے سے باہر تھے۔ جب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت گھر تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فوراً ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک میں چلے گئے اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں گئے اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر گئے۔ جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں گئے اسی ٹائم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں گئے۔ جس چارپائی پہ آپ کا جنازہ اٹھا اسی چارپائی پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا انہی لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھا دیا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر اتارا انہی لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قبر میں اتارا۔ دوستی اتنی سچی پکی تھی کہ رب تعالیٰ نے دن میں بھی کوئی فرق نہیں ہونے دیا اور ٹائم میں بھی کوئی فرق نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 61 سال زندگی گزاری، لیکن اس پورے 61 سال کے اندر کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا جلوس نکالا۔ کبھی پورے 61 سال کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوس نہیں نکالا۔ کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا برتھ ڈے اور جنم دن نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت تقریباً 2.5 سال ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کے دور خلافت میں تقریباً کم از کم 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہیں نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا برتھ ڈے اور جنم دن نہیں منایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تقریباً 12 سال ہے۔ اس 12 سال کے عرصے میں کم از کم 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہیں نکالا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا برتھ ڈے اور جنم دن نہیں منایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کم از کم تقریباً 12 سال ہے۔ اس 12 سال میں کم از کم 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہیں نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جنم دن اور برتھ ڈے نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تقریباً 5 سال ہے۔ اس 5 سال کے عرصے میں کم از کم 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہیں نکالا، برتھ ڈے اور جنم دن نہیں منایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کم از کم 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی جلوس نہیں نکلا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکلا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہیں نکلا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہیں نکلا اور آپ کا جنم دن نہیں منایا گیا۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تقریباً 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نہیں نکلا۔ جلوس نکالنے والوں، گانا بجانا کرنے والوں، قوالیاں اور میلہ ٹھیلا کرنے والوں، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کے دین کو بدنام کر رہے ہو؟ صرف اور صرف اپنے پیٹ کی خاطر کیوں شریعت کو بدنام کر رہے ہو؟